اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں، ایک تو جو ہمارے فقہی مسائل ہیں ان کے حوالے سے اس چینل پہ بات کی جاتی ہے، یا پھر جو ہمارے کچھ انفرادی یا اجتماعی مسائل ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے شرعی نقطۂ نظر کے حوالے سے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی جادو کی اقسام کے بارے میں، کہ جادو کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کے عقائد بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور مارکیٹ میں بہت سارے ایسے عاملین ہیں اور ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دن بدن لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ساتھ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اس چینل پہ ہم نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو صحیح مسائل کی آگاہی، لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، تو جادو کرنے کے لیے وہ جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، یا جو جادوگر جو ہے جنات کو حاضر کرتے ہیں، تو جنات سے وہ مدد لیتے ہیں، استعانت لیتے ہیں ان سے، تو جنات کو حاضر کرنے کے لیے کم و بیش کتنے طریقے ہیں؟ میں تقریباً جو ہے وہ 8 طریقے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور یہ طریقے بیان کرنے کا مقصد اس وجہ سے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کو ان باتوں کی آگاہی ہو، تاکہ آپ کو ان باتوں کا علم ہو کہ اگر اس طرح کے کسی شخص سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک جادوگر ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے پاس جانے سے منع کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو حدیث کے مفہوم کے مطابق یہ ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں گمراہیوں سے بچائے اور ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں ان اقسام کی طرف۔ ایک ایک اقسام جو ہے آپ نوٹ کر لیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو عموماً جادوگر جو طریقہ کار اختیار کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہوتا ہے کسی بھی جادوگر کا جنات کو حاضر کرنے کا۔ اس میں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جادوگر جو ہے وہ ایک تاریک کمرے میں، یعنی اندھیرے کمرے کے اندر جو الگ ہوتا ہے اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اس میں آگ جلاتا ہے، آگ جلانے کے بعد پھر جو ہے اس کے اوپر دھونی چڑھاتا ہے۔ اس میں پھر 2 طریقے ہوتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنی ہوتی ہے یا کسی کے درمیان دشمنی پیدا کرنی ہوتی ہے، تو وہ بدبودار دھونی جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھاتا ہے اور اس سے بدبو نکلتی ہے۔ اور اگر وہ کسی کے درمیان ایسا عمل کر رہا ہے کہ 2 شخصوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، جیسے جو ہے وہ عاملین نے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا محبوب 2 منٹ میں آپ کے قدموں میں آ جائے گا، تو اس طرح کے جو عملیات کرتے ہیں تو پھر وہ جو دھونی چڑھاتے ہیں وہ خوشبودار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ خوشبودار دھونی چڑھاتے ہیں، پھر جنات کو حاضر کر کے جو جادو کے طلسمات پڑھتے ہیں اور جادو کے کلمات پڑھتے ہیں، اور پھر جنات کے ذریعے سے وہ یہ عمل کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس میں عموماً جو دوسرا طریقہ ہے، جو دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے جادوگر کے پاس لوگ جاتے ہیں تو بسا اوقات مریض سے وہ جادوگر جو ہے وہ کوئی پرندہ یا مرغی وغیرہ یا کوئی جانور طلب کرتا ہے، عموماً جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ جنات جو ہیں وہ سیاہ رنگ کو فوقیت دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو سیاہ رنگ کو طلب کیا جاتا ہے، سیاہ رنگ کے جانور کو، عموماً مرغی وغیرہ کو، تو پھر اس کو جو ہے بغیر بسم اللہ کے ذبح کرتے ہیں۔ وہ جو جادوگر ہوتا ہے بغیر بسم اللہ کے اس کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا خون جو ہے وہ مریض کے جسم کے ساتھ ملتے ہیں، پھر اس جانور کو کہتے ہیں کہ اس کو ایسی جگہ پہ پھینک دیں جہاں پہ آبادی نہ ہو، آبادی سے دور پھینکنے کو کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جنات کی خوراک بنتی ہے، جنات اس کو اچک لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔
تو دوسرا طریقہ عموماً یہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ناجائز عمل ہے وہ یہ ہے، ایک تو جو جادو کے کلمات پڑھتے ہیں وہ شرکیہ ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہوتا ہے، اور یہ جو ہے جانور بغیر بسم اللہ کے ذبح کرتے ہیں یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں جو شرعاً بالکل بھی جائز نہیں ہوتا۔ اس میں جو تیسرا طریقہ ہے، بہت سے جادوگر جو سخت قسم کے جادوگر ہوتے ہیں وہ جو تیسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وہ طریقہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہو۔ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ کر کسی واش روم وغیرہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہاں سے پھر اپنے کمرے میں آ کر جادو کے تلسیمات پڑھتے ہیں، اور جنات، ایسے جو جادوگر ہوتے ہیں وہ جنات ان کے زیادہ تابع ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا جادوگر جتنا بڑا کفر کرے گا اتنے ہی جنات جو ہیں اس کے زیادہ تابع ہوتے ہیں جو اس طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ تو ایک عمل تیسرا یہ کرتے ہیں، اور یہ بھی انتہائی گھٹیا اور کفریہ عمل ہے۔ چوتھا طریقہ جو ہے وہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں، قرآن پاک کی آیات کو ناپاک چیز سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بسا اوقات جو عورت کے حیض کا خون ہوتا ہے، بلڈ ہوتا ہے، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور بسا اوقات منی وغیرہ کا استعمال کر کے نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات ان چیزوں سے لکھتے ہیں، پھر جنات کو حاضر کر کے اپنا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی کفریہ کام ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک طریقہ اور اختیار کیا جاتا ہے، جو پانچواں طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو یا کسی سورت کو الٹا لکھتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ ہے تو سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، اور الٹا لکھ کے پھر اس پہ جادو کے کلمات پڑھتے ہیں، اور پھر جنات سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 6 طریقے ہو گئے۔ 7واں طریقہ یہ ہے کہ بسا اوقات جو جادوگر ہوتا ہے وہ اپنے سامنے ایک چھوٹے بچے کو جو نابالغ ہوتا ہے اس کو بٹھاتا ہے، جو بے وضو ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوتا، پھر اس کے ہاتھ کے اوپر جو ہے ایک مربع بناتا ہے، ایک مربع بنا کر اس کے ارد گرد جو ہے وہ جادو کے تلسیمات لکھتا ہے، اور پھر جنات کو حاضر کرتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بس اوقات جو ہے بچے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیتا ہے، اور تاکہ اندھیرا ہو جائے، اور پھر جادو کے تلسیمات پڑھتا رہتا ہے، پھر بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آئی یا نہیں آئی، تو اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ 7 طریقے ہیں۔ 8واں طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جادوگر مریض سے یا اس کے جاننے والے سے مریض کا کپڑا منگواتا ہے، اس میں اس کا رومال بھی ہو سکتا ہے، اس کی قمیص بھی ہو سکتی ہے، جو اس کا استعمال شدہ ہوتا ہے، جس سے اس کے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، وہ منگوا کر پھر جو ہے اس کے اوپر اس کو ایک کونے سے پکڑتا ہے مضبوطی کے ساتھ، پھر جو ہے وہ 4 انگل تک جو ہے اس کی پیمائش کرتا ہے، پیمائش کر کے اس کے اوپر جو ہے بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر جو ہے کچھ چھوٹی صورتیں اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ یہ قرآن کے ذریعے سے عمل کر رہے ہیں، حقیقت میں اس کے بعد پھر وہ جادو کے کچھ تلسیمات پڑھتے ہیں، جادو کے کلمات پڑھتے ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے پھر جنات کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی پیمائش کرو، اگر اس کا کپڑا جو ہے جتنا اس نے پیمائش کیا تھا اس سے گھٹ جائے تو پھر جو ہے اس پہ جنات کا عمل ہوگا، یعنی اس کے اوپر یا تو جنات کا سایہ ہے یا پھر جادو وغیرہ ہے، اور اگر وہ جو ہے اس کی پیمائش 4 انگل سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو نظر ہے، اس کو نظر لگ چکی ہے، اور اگر جو ہے کپڑا اپنی پیمائش کے مطابق رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی اور بیماری ہے، اس طرح کی بیماری نہیں ہے۔ یہ عموماً 8 طریقے ہیں جو جادوگر جنات کو حاضر کر کے عملیات کرتے ہیں یا جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ طریقے بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اگر آپ کو اس طرح کے کسی شخص سے سامنا کرنا پڑے تو آپ جان سکیں کہ یہ جادوگر ہے اور اس کے پاس جانا گناہ ہے، اور ایسے شخص کے پاس جائیں گے تو ہمارا اپنا ایمان بھی ضائع ہوگا، اس کا ایمان تو ہوتا نہیں ہے، آپ اپنا ایمان بھی ضائع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔